زیادہ زبان زد عام ہے. ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. یہ صدارتی نظام. تو جواد اکبر ہمارے ویور ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ آواز پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھی ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا حلقہ جو اس کا حامی ہے خود اب پارلیمانی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ نجی ٹی وی پہ صدارتی نظام کی کیمپین پہ حکومتی نشان موجود وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جواد اکبر صاحب، ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، نظام دنیا میں کامیاب بھی ہیں اور ناکام بھی ہیں. چائنا کا ماڈل دیکھیں، سوویت یونین ٹوٹا، ریڈیوس ہو کے رشیا رہ گیا. اب ڈیموکریسی بھی کہیں پاکستان جیسی منحوس پارلیمانی ڈیموکریسی، یہ ڈائن ہے، کھا گئی پاکستان کو، پاکستانیوں کو کھا گئی. انگلینڈ میں بڑی کامیاب، اور ماڈل بادشاہت بھی اگر شیر شاہ سوری جیسا ہو تو میں 1 کروڑ 1 الیکٹڈ حکمران قربان کر دوں، بٹ پرووائڈیڈ شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو. سو نظام نہیں. بیسکلی ایک زمانے میں ایک نعرہ بہت پاپولر رہا ہے یہاں ہمارے پاکستان کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اب ایک نیا آئیڈیا ہے کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام کو بدلو، عوام کو بدلو. عوام کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ عوام کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بھاڑ میں جھونک دیں یا ان کو سمندر میں غرق کر کے کوئی نیا امپورٹ کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت کرو، ان کا مزاج، ان کی سوچ، ان کی ترجیحات کو بدلو تاکہ یہ بہتر لوگوں کا انتخاب کر سکیں اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ بوقت ضرورت ان کے نعرے لگانے کی بجائے ان کے گریبانوں کو پکڑ سکیں. وہ جو ہم واقعہ سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے جید خلیفہ کو، حکمران کو سریعام کسی نے پوچھ لیا کہ بھی تمہارے کپڑے کیسے بن گئے، تو اس میں حضرت عمر بن خطاب کا کریڈٹ نہیں ہے. وہ تو بڑے آدمی تھے ہی تھے، ہیں ہی ہیں. ان کے قوانین کی کاپی کرتے ہوئے ویسٹ میں قوانین بنے. ان کی عظمت تو اپنی جگہ، کمال اس بدو کا ہے. تو کیا ہم عوام ایسے ہیں؟ تو درباریوں کی طرح، چاپلوسیوں کی طرح. سو اٹ از بیسیکلی ناٹ اے سسٹم. اس کو چلانے والے، کوئی بھی نظام اس کو چلانے والے کیسے ہیں اور پھر ان کا احتساب کرنے والے کیسے ہیں، یعنی عوام، عام آدمی. تو اس پہ کوئی اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میرا ذاتی خیال، میرا ذاتی ووٹ جو ہے وہ صدارتی نظام کے ہی حق میں ہے. یہ جو کن ٹوٹے آ جاتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے اسمبلیوں میں، تو واٹ فار؟ ایک بندہ، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو الٹا لٹکا دو اگلے الیکشن میں، عبرت کی مثال بنا دو اس کو. اب یہ جی قانون پاس ہو رہا ہے، جی نہیں ہو رہا، جی اپوزیشن یہ کر رہی ہے، فلانی یہ کر رہی ہے، ڈھمکانی یہ کر رہی ہے. وہ اس طرح دیکھیں، انسانی تاریخ یہ کروڑوں سال پہ محیط ہے. خربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ اگر چند نام بنی نوع انسان سے، چند نام شروع کرتے ہیں ہم اپنے پروفٹ سے خاتم النبیین تک، اس کے بعد جو عظیم شخصیات ہیں روحانی شخصیات کے علاوہ، بڑے بڑے واریئرز، کانکررز سے لے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ تک، ایسے گئے جیسے کبھی آئے نہیں تھے. دنیا تب بھی چل رہی ہے. اب انہوں نے سورج چاند بنا لیا ہے، ان کے بغیر بن گیا سارا کچھ. مریخ پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. چاند پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. اب جو لیٹسٹ، میں تو افواہ ہی کہوں گا، اللہ بہتر جانے افواہ ہے کہ حقیقت ہے، کہ موت آپشنل ہونے جا رہی ہے. چند سال کی بات ہے، another 5, 10, 15, 20 years موت آپشنل ہو جائے گی. جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں مرنا، وہ نہیں مرے گا. تو اس میں یہ ڈھولے شولے، یہ ہم جو ہے نا شخصیت پرست لوگ ہیں. آج بھی بھٹو صاحب اچھے ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، اپنی اننگ کھیلی، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، وہ آج تک موجود ہے، ایک ریالٹی ہے وہ. لیکن جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹو تیرا نام رہے گا. وہ نہیں، دنیا
کہ چہرے تبدیل کرنے والے لوگوں کے بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ڈھولا شولا بس باقی ٹھیک ہے. یہ ہم چونکہ ڈھولا شولا ٹائپ سننے کے عادی ہیں تو ہمیں ڈھولا سنا دیا گیا ہے. ہم کون سا ٹولا, کیسا ٹولا؟ کچھ بھی نہیں. کبھی جدے بھاگ گئے, کبھی لندن بھاگ گئے, کبھی چھانگا مانگا کر لیا, کبھی میریٹ ہوٹل وہاں دکان لگا لی, کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے, کبھی جسٹس قیوم کو انسٹرکشنز جاری کر دی. کیا ہے یہ ملک ہے؟ اس طرح نہیں چلا کرتے معاملات. اسی لیے ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ ڈھولوں شولوں سے اگر نکل آئے ہم کبھی, جس کی مجھے امید بہت کم ہے, چونکہ ہم ایک بہت ہی, میں کیا لفظ استعمال کروں, کس قسم کے لوگ ہیں, اور ہمیں سزا مل رہی ہے. میرے تو ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بت پرستی سے روکا گیا, ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی. اور یاد رکھنا میرے بھائی, شخصیت پرستی بت پرستی سے کہیں زیادہ خوفناک. اس کی وجہ ہے جب آپ ایک بے جان چیز کو, لکڑی کا ہے بت, یہ مجسمے پڑے ہیں میرے پاس پہ, پلاسٹر آف پیرس کا ہے, وہ فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے, لوہے کا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, پتھر کا ہے, کیا ہے؟ اس کی پوجا کرو گے تو اس کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیٹے رہو سارا دن اس کے سامنے, دھاڑے مار مار کے روتے رہو. بت بیچارہ انسان کو جب آپ یہ ٹولے شولے کرتے ہو نا, پھر ٹولے پھٹ جاتے ہیں. انسان اپنی اوقات سے باہر. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں چلتے چلتے, وہ سن لیں آپ. نیپولین بوناپارٹ, ون آف دا گریٹسٹ کانکررز. وہ کانکررز ہی نہیں, کانکررز میں شامل نہیں ہیں, وہ فلاسفر بھی تھا. ایک بات یاد رکھیں, ایک بار اس کے کسی جنرل نے کہا کہ اس کو جنرل یوں نہیں یوں کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ تو جواب دیا اس جنرل نے, اس جونیئر نے نیپولین کو, کہ سر یہ ایونٹس کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے, چل یوں کہہ لیں. تو آپ کو پتا نیپولین نے کیا کہا تھا؟ نیپولین نے کہا تھا آئی ایم دا ون جو کریٹ کرتا ہے حالات. پھر کیا ہوا؟ سینٹ ہیلینا میں جب نیپولین بے بسی کی موت مرا تو ایک برٹش اور ایک ان کا ڈاکٹر تھا, پوسٹ مارٹم ہوا, لیور نکالا, جگر نیپولین کا, اور وہ فرینچ ڈاکٹر نے اس برٹش ڈاکٹر کو کہا کہ یہ کرتی ہے سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ. وہ گل سڑ چکا تھا. تو یہ انسانوں کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات. ادھر گئے تیمور شیمور دنیا, چنگیز خان. اچھا بھائی, تو کتنی دیر چنگیز خان, بعد میں کیا ہوا؟ اس لیے چھوڑیں یہ, بس اس بات کو یہیں تک رکھتے ہیں. کوئی ٹولا شولا نہیں ہوتا. فصلیں اور نسلیں وہ چاہے بادشاہوں کی ہوں, فصلیں کٹنے کے لیے ہوتی ہیں, نسلیں مرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کی کوئی اوقات نہیں. زارز آف رشیا, کبھی کسی نے سوچا ان کی طاقت؟ اللہ معاف کرے جتنی بے بسی کی موت مارے گئے. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟ کہاں ہے خاندان مغلیہ؟ آج کو بندہ جب کہتا ہے نا میں مغل, تو لوگ دل میں ہنستے ہیں, یہ لوہار ہوگا. ایسا ہی ہے. کہاں گئے وہ ایران کے صفویز؟ توبہ ہے عروج کی. What happened to Ottomans? یہ ارطغرل وغیرہ, یہ عثمان غازی کدھر؟ میں جب ترکی گیا ہوں, میں نے اپنے انفلوئنشل دوستوں سے بات کی, یار اس خاندان کا کوئی تو بچا پوچھا مجھے, کوئی شہزادہ, کوئی شہزادی, کوئی ان کا کوئی وارث. وہ بھلے جھونپڑی میں بیٹھا ہو, میں صرف دیکھ لوں کوئی ہائی کوئی, وہ اتنے بڑوں کے نام و نشان مٹ گئے. یہ میں آج کل, میں نے 3-4 دن پہلے میں نے کالمز بھی لکھے ہیں جنگ اخبار میں, بیگمات کے آنسو.
مغلوں کی شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں. خواجہ حسن نظامی صاحب کی کتاب ہے اس زمانے کی. ایک کہانی کا عنوان ہے بھکاری شہزادہ. وہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا. تو کسی نے کہا تو رات کو کیوں؟ وہ کہتا تھا اللہ تھوڑا آٹا دے یا دلوا دے، تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا. یہ اس کا نعرہ تھا. وہ رکتا نہیں تھا کہیں. تو بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ کون. تو کسی نے کہا کہ تم دن کو، اس نے کہا دن کو نکلتے وقت شرم آتی ہے. یہ کیا ٹولے شولے، کچھ نہیں ہے. یہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. کبھی خبریں پڑھتے ہو آپ ٹیپو سلطان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں پتہ نہیں کتنی بار سعودی عربیہ گیا ہوں. میں مکہ، مدینہ منورہ میں جو بڑی 50-60 سال سے جو پاکستانی رہ رہے تھے، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یار پرانے خاندانوں میں سے کوئی ہو نہیں، بس میں اس بندے کی شکل میں وہ کوئی 1500 سال پرانی شکل تلاش کروں گا. یا یہ اچھا فلاں خاندان کو. ایک ملا مجھے طویل ترین جد و جہد کے بعد. اس کا تعلق تھا بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کے خاندان سے. وہ بہت بڑے تھے. وہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ سعودی عربیہ. وہ نام و نشان ہی کروں. مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اوریجنل جو جینون رہنے والے تھے اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان کا تو نام و نشان نہیں. بہت نہیں کدھر چلے گئے. سو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. کچھ بھی نہیں. ہم سب زمین کا اناج ہیں. ہماری ٹوٹل اوقات زمین کا اناج. ہم اناج کھاتے ہیں، زمین ہمیں کھا جاتی ہے. اوپر بھلے مقبرے بنائے رکھو، اس کی کوئی حیثیت نہیں.